حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا، حضور کا وصال ہو جانا صحابہ پہ قیامت کا منظر تھا جی۔ محبوب خدا کی جدائی کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا، جو سارے دکھوں کا مداوع۔ تو حضور فرماتے اے ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا، محبت بڑھ جائے گی۔ ابو ہریرہ واپس جا رہے ہیں، الٹے قدم واپس جا رہے ہیں، تو واپس جاتے جاتے ساتھ حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور کل ملیں گے، کل ملیں گے۔ دل میں کہہ رہے ملنا تو کل ہے، لیکن حضور کی دید تو کر لیں، حضور کی زیارت تو کر لیں۔ الٹے قدم جا رہے ہیں، راستے میں ایک لکڑی کا ستون آیا، اس کو کراس کرتے ہوئے، اس ستون سے گزرتے ہوئے چند سیکنڈز، چند لمحات حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ جب کراس کیا تو لوٹ کے واپس آ گئے۔ عرض کیا بندہ نواز میں تو چند لمحات بھی آپ کے دیدار کے بغیر نہیں گزار سکتا، ایک دن کیسے گزاروں گا؟ چند لمحے نہیں گزرتے، ایک دن کیسے گزاروں گا؟ حضور بس میری تو صبح بھی آپ کو دیکھ کے ہوتی ہے، شام بھی آپ کو دیکھ کے ہوتی ہے، عید بھی میری آپ کی دید کر کے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کی زیارت نہ کروں مجھے چین نہیں آتا، جب تک آپ کو دیکھوں نا مجھے سکون نہیں ملتا۔ ہماری خوشی بھی آپ کو دیکھ کے ہے، ہمارا چین بھی آپ کی دید کے اندر ہے، ہمیں سکون بھی آپ کا رخ بددعا دیکھ کے ملتا ہے۔ حضور ہمیں تو سب کچھ جو ملتا ہے نا، خوشیاں، یہ محبتیں، یہ جو کچھ مل رہا ہے آپ کے چہرے کی برکت سے ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا انتقال صحابہ کے لیے قیامت کا منظر تھا، قیامت کا منظر تھا۔ بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا، جب حضور کا انتقال ہوا مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ پہلے آتے جاتے تھے تو آتے جاتے حضور کا دیدار ہوتا تھا، مسجد نبوی شریف میں جاتے، پانچوں نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے، تلاوت قرآن سننے کا شرف حاصل ہوتا۔ لیکن حضور کے انتقال کے بعد نہ گلیوں میں حضور نظر آتے ہیں، نہ مسجد شریف میں نظر آتے ہیں، نہ کہیں اور نظر آتے ہیں۔ دل کہنے لگا آپ کہاں جائیں، کیا کریں؟ اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں ہوتا۔ دل نے کہا بلال مدینہ چھوڑ دے، کہیں اور چلا جا، کیونکہ مدینے میں رہے گا تو وہ مناظر ذہن میں گھومیں گے۔ حضور یہاں نماز پڑھاتے تھے، حضور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، میں رہ نہیں سکوں گا، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، دور چلے گئے۔ دور صدیقی بھی گزر گیا، دور فاروقی میں، فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک دن بلال حبشی سو رہے تھے، سوئے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ آمنہ کے لال تشریف لے آئے اور فرمانے لگے بلال کیسی محبت ہے، کیسی بے وفائی ہے، ہمیں چھوڑ کے آ گئے ہو، ہمارا مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ بلال اٹھے، حضور کے لب و لہجہ کی بات دماغ میں آنے لگی، رخ بددعا کی بات دماغ میں آنے لگی، واللیل کا منظر آنکھوں میں آنے لگا، حامیم کے کنڈل آنکھوں میں آنے لگے۔ روتے رہے، کہنے لگے بلال حضور آئے تھے چلے گئے، حضور آئے تھے پھر چلے گئے۔ بلال اٹھے، بلال نے سواری پکڑی، شب و روز سفر کرتے 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 مدینے پہنچ آئے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور بھی مورخین نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بلال حبشی روتے روتے مدینہ پاک پہنچے۔ جب مدینہ پاک آئے، قبر رسول پہ پہنچے، قبر رسول پہ پہنچ کے حضور کی قبر پاک کے بوسے بھی لے رہے ہیں، اپنے رخساروں کو حضور کی قبر پاک کے ساتھ مل رہے ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کیوں قبروں کا بوسہ لیتے ہو؟ میں نے کہا میاں بلال حبشی کا عمل دیکھو۔ مروان آیا نا، اس نے دیکھا ایک شخص نے اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرایا ہوا ہے اور اپنے رخساروں پہ مل رہا ہے قبر رسول کی مٹی کو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مروان کہنے لگا اب بندہ کون ہے؟
کی کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، کرخت لہجہ تھا۔ کون ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا مروان ادھر کر دھیان۔ مروان چوکس ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، قبر مصطفیٰ کا بوسہ لے رہا ہوں، قبر مصطفیٰ کا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ قبر مصطفیٰ کا بوسہ لینے والا یہ میزبان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے۔ کہا میں تو اپنے نبی کے قبر پاک کا بوسہ لے رہا ہوں جی۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول ہے۔ بلال حبشی مدینہ میں آ گئے، ہر جانب شور مچ گیا، مؤذن رسول آ گئے، بلال حبشی آ گئے، ہر جانب پورے مدینے میں شور مچ گیا۔ آپ کے دائیں بائیں لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے فرمائش کرنے لگے بلال وہ اذان تو سنا دو جو حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی کو لوگوں نے کہا بلال وہ اذان سنا دو جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں پڑھا کرتے تھے۔ بلال نے ہاتھ جوڑ لیے، بھائیوں نے اذان نہیں پڑھ سکتا، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، اب مجھ میں سکت نہیں ہے، جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے میں نے اذان پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ صحابہ اصرار کر رہے ہیں اور بلال انکار کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک عجیب منظر دیکھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس طرف سے دو شہزادے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، ان کا نام ہے مولا حسن مولا حسین، دونوں شہزادے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں۔ بلال نے شہزادوں کو دیکھا، شہزادوں نے بلال کو دیکھا، بلال نے دونوں شہزادوں کو اپنی باہوں میں لے لیا، حسن کو ادھر لے لیا، حسین کو ادھر لے لیا، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ حسن کو دیکھ کے میرے پاک نبی کی تصویر یاد آ گئی، حسین کو دیکھ کے میرے نبی کا ظاہری حلیہ یاد آ گیا۔ بلال حبشی روتے بھی جاتے ہیں، حسن اور حسین کا بوسہ بھی لیتے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا موقع بڑا پیارا ہے، صحابہ نے مولا حسن اور حسین کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی اے حسنین اے کریمین آپ فرمائش کر دو بلال کو وہ اذان سنا دیں جو حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے، وہ اذان سنا دیں جو رسول اللہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اب حسنین کریمین کے صرف لب کھلے، بلال لبیک یا حسنین، حکم کہاں؟ فرمایا اذان تو سنا دو جو میرے نانا جان کے دور میں پڑھا کرتے تھے، اذان تو سنا دو۔ آج لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑا بڑا اختلاف بیان کرتے ہیں، اور میں نے کہا مشاجرات صحابہ میں نہیں پڑھتے، اس کا فیصلہ ہمارے بڑے کر گئے ہیں، بات ختم۔ میں نے کہا تم صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات بیان کرتے ہو، محبت بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں مسئلہ کی ہے تسی امت سے اگ لانا چاہتے ہو، پہلے تھوڑی اگ لگی ہے جناب امت دے وچ۔ میں کہا آپ محبت بیان کرو جی میں بیان کر رہا۔ بلال نے تمام صحابہ کی جو اصرار تھا اس کا انکار کر دیا، کہا اذان نہیں پڑھ سکتا، لیکن مولا حسن اور حسین نے ایک بار کہا بلال اذان سنا دے۔ بلال نے دوبارہ پھر انکار نہیں کیا بلکہ اذان پڑھنی شروع کر دی، اسی چبوترے پہ کھڑے ہو کے جہاں حضور کے سامنے پڑھتے تھے، چبوترے پہ کھڑے ہو گئے اور اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جوں بلال حبشی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے راشا کپ کپی طاری ہو گئی ہے، حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جو باپردہ خواتین تھیں وہ بھی بلال حبشی کی آواز سن کے گھروں سے باہر نکل آئیں، اور کسی نے کہا لوگوں بلال تو آ گئے ہیں، حضور کب آئیں گے؟
مورخین لکھتے ہیں حضور کے وصال کے بعد ہم نے پورے مدینے میں اتنی چیخ و پکار نہیں دیکھی جتنی اس دن دیکھی جب بلال حبشی نے آ کے اذان پڑھی تھی۔ پورا مدینہ، عورتیں بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، نوجوان بھی رو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ منظر یاد آ گیا جب حضور سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور بلال اذان پڑھا کرتے تھے۔ بلال نے اذان شروع تو کر دی، اب شہادتین کے بعد جب حضور کی رسالت کی گواہی کا وہ منظر آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کلمات بلال نے پڑھے، پہلے پڑھتے تھے حضور سامنے ہوتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کے پڑھتے تھے، آج جب یہ کلمات پڑھے حضور سامنے نہیں تھے، غش کھا کے گر گئے۔ بلال حبشی نے بتا دیا جب تک زندہ رہنا رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنا، جب تک محبت کرو گے دنیا کے اندر بھی تمہارا نام روشن ہوگا، حشر کے اندر بھی تمہارا نام روشن ہوگا، اور جو دنیا میں رہ کے حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ دنیا میں چلتا پھرتا مردہ ہے، قبر کے اندر تو پھر ہوگا ہی مردہ۔